نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراتان رواه مالك والبخاري۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے من اقتنى کلبا الا کلب صید او ماشیۃ، کہ جس آدمی نے کتا پالا سوائے شکاری کتے کے اور ریوڑ کے کتے کے، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراتان، تو اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قیرات کم ہوتے رہتے ہیں۔ اس روایت میں 2 کتوں کا استثناء ہے کہ 2 قسم کے کتے اگر کسی نے پال لیے تو اس پہ تو پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر شوقیہ کتا کسی نے گھر کے اندر رکھا ہے یا پال رکھا ہے اسے، تو اس کے عمل میں سے 2 قیرات روزانہ کم ہوں گے۔ پہلے تو وہ 2 کتے کلب صیدن، شکار کی نیت سے کتا رکھا ہے، شکاری کتے ہوتے ہیں، یا کلبہ معاشیتن، ریوڑ کے لیے پہلے وہ بکری گائے اونٹ چراتے تھے لوگ، تو اس کی حفاظت کے لیے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے جو جانوروں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے رکھا ہے، چونکہ وہ ریوڑ کے ساتھ جو رکھا ہوتا ہے ریوڑ کے ساتھ رہتا ہے، اور میں ان 2 کتوں کا استثناء ہے۔ اگر کسی نے شوقیہ رکھا تو ہر روز 2 قیرات کم ہوتے ہیں۔ 2 قیرات کتنے؟ بعض روایات میں اس کی تعیین بھی ہے کہ 1 قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ 2 قیرات، کسی کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے اس میں سوراخ کر دے یا کتا پال لے، نیکیوں کے برتن میں سوراخ ہو، روزانہ اس سے گرتا رہے، اوپر سے کوئی آدمی روزانہ اس میں ڈال رہا ہے پانی اور نیچے سے لیک ہو رہا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شوقیہ کتا پالنے پر روزانہ 2 قیرات خود بخود نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور آج معاشرے میں دیکھ لیں، ان کافروں کی دیکھا دیکھی، ان لوگوں نے تو انسانیت کو چھوڑ کر کتوں کی خدمت شروع کر لی۔ اب باہر ممالک میں تو اب تو اس کو کینیڈا وغیرہ میں ابھی ساتھی بتا رہے تھے ہمارے بہن دین جیسا وہ کر رہے ہیں کہ وہاں لوگ کتے چھوٹے چھوٹے رکھے، ان کو بیٹا اور بیٹیاں بنا رکھا ہے، کتے کو بیٹا اور کتی کو بیٹی، اور اسی کو لے کر اسی کی خدمت میں چل رہے، ان کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا اور اس پر اس کتے کی کتنی تشہیر ہوتی ہے، بھالو بنا بنا کے جو دیے جاتے ہیں ان کے، اور ہمارے گھروں میں بڑے ذوق سے بچوں کے شوق پورا کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ در حقیقت اس کی نفرت کم کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خنزیر کے بعد بڑی جو خباثت یا نجاست ہے اس کتے کے اندر بیان کی۔ یہ اتنا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے لیے شوقیہ چیز رکھنے کی نہیں ہے، ضرورت کے لیے ہے تو اس کی اجازت ہے دو، لیکن یہ اب ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے صبح صبح آپ دیکھیں گے بڑے شوق سے خود بھی کچے پہنے اور وہ ساتھ کتے بھی پکڑے ہوئے اور ان کے خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ بس اب تو بزنس بن گیا، یہاں وہ کتے رکھتے ہیں اعلیٰ نسل کے، ان کے بچے نکلوا کر بڑے قیمتی بیچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی قابل نفرت چیز ہے جو دھیرے دھیرے مسلمانوں میں آتی جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں بلا کچھ کیے صرف پالنے پر 2 قیرات اجر۔ ہمارے پاس ہیں کتنے اعمال جو کرتے ہیں، ان میں سے قبول کتنے ہیں، اور اس میں روزانہ ضائع ہوتے رہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور سمجھ بھی عطا فرمائے۔